السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگ عزیزو، جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اگر ان تمام حالات کو حالات کے آنے والے رخوں کی طرف پھیر دیا، جتنا حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اگر ان حالات کو حالات کے آنے کے رخوں کی طرف پھیر دیا تو یہ حالات اللہ تعالی سے اور مزید دور کر دیں گے. یہ حالات اللہ تعالی سے مزید دور کر دیں گے. حالانکہ حالات اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والوں میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ رب العزت ایمان والوں پر جو حال لاتے ہیں وہ حال ایمان والوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں. لیکن اگر اچھے اور برے حالات برکتوں کے، نعمتوں کے، مسائل کے حل ہونے کے حالات کو بھی اسباب سے جوڑ دیا، یا برے حالات قتل و غارت گری کے، یا حالات مقدمات اور قرضوں کے، یا حالات مسلمانوں پر بیماریوں کی شکل میں، اگر حالات برے آئے اور ان حالات کو بھی اسباب اور حکام کی طرف پھیر دیا تو یہ دونوں طرح کے حالات، اچھے اور برے، یہ اللہ تعالی سے مزید دوری کا سبب بنیں گے. یہ اللہ تعالی سے مزید دوری کا سبب بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ نعمت کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا، جب بندہ نعمت کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا تو وہ اللہ کے غیر کے تشکر پر آ جائے گا. وہ یوں سمجھے گا کہ اغیار مسلمانوں کو جو راحت پہنچا رہے ہیں اس میں ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. میری بات توجہ چاہے گی بہت. اس میں ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. اور غیروں کا ہر زمانے میں معمول یہ رہا ہے کہ جب مسلمان غیروں کی طرف سے آنے والی سہولتوں اور غیروں کی طرف سے ہونے والے احسانات، میری بات کو توجہ سننا جا کر، غیروں کی طرف سے ہونے والے احسانات جب مسلمان پر کیے جاتے ہیں تو غیر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان احسانات کے بدلے میں یہ دین کا اتنا حصہ چھوڑ دیں، یہ دین کا اتنا حصہ چھوڑ دیں، یہ دین کا اتنا حصہ چھوڑ دیں. جتنا حصہ مسلمان دین کا غیروں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اسی قدر مسلمانوں کو غیروں کے حوالے کر دیں گے. جتنا حصہ تم دین کا چھوڑ دو گے غیروں کے لیے، ان کے احسانات کی وجہ سے، ان کے احسانات کی وجہ سے اتنا حصہ مسلمان دین کا چھوڑ دے گا. جتنا حصہ چھوڑ دو گے اللہ رب العزت اتنا ہی فیصد مسلمانوں کو غیروں کے حوالے کر دے گا. اللہ تعالی نے
نظام یہ رکھا تھا دنیا کا کہ مسلمان کو غیروں پر احسان کرنے والا بنایا تھا، انہیں غیروں کا احسان مند نہیں بنایا تھا، انہیں غیروں کا احسان مند نہیں بنایا تھا، بلکہ مسلمان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے خود غیروں پر احسان کرنے والا تھا، خود غیروں پر احسان کرنے والا تھا، غیر مسلمان کو اذیت دینے والے تھے اور مسلمان ان اذیتوں کے بدلے میں غیروں پر احسان کرنے والا تھا۔ اس ضابطے کی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ تھی۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننا، اس زمانے میں مسلمان پر اگر غیروں کی طرف سے حالات اچھے آتے ہیں تو مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بھلائی چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے مطالبے کو پورا کر دینا چاہیے۔ میں تمہیں حضرت کی بات بتاؤں، مولانا استاد صلی اللہ علیہ فرماتے تھے لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا، لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا، ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، خیال ہوا کہ میلوں میں پھیلا ہوا جنگل لکڑی کا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا یہاں کیا کمی آ جائے گی، اتنی لکڑی ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، اس زمانے کے مسلمان کا خیال ہے کہ بھائی دین تو کافی ہے، بہت ہے، دین تو ہمارے پاس بہت ہے، بہت کافی ہے، کوئی یہ تو کہہ نہیں رہے کہ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، روزہ نہ رکھو۔ اگر ایک سنت کسی لائن کی چھوڑ دی جائے اور اس سے باطل کی رکاوٹ ہٹ جائے ایک سنت کے چھوڑنے سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے، اس زمانے کا مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ جو چیز دین میں اہم اور ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی یہ واجب نہیں، فرض نہیں، ایک سنت ہی تو ہے، ایک سنت ہی تو ہے۔ اگر غیر یہ کہیں یہ سنت چھوڑ دو تو اس طرح بھی حالات میں اور جان مال کی حفاظت میں ایک سنت کے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی یہ تو کہہ نہیں رہے وہ کہ نماز چھوڑ دو۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے؟ حضرت مثال دے کے فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے کہا کہ ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، تم ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو۔ بادشاہ کے وزراء نے سب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، ایک بالش تو بہت ہے، ایک انچ لکڑی ان کو ہم نہیں دیں گے، ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا کہ تمہارا ایک بالش لکڑی دینے میں کیا نقصان ہے جب ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے۔ نہ مانا اور اس نے ایک بالش لکڑی کو ہلکا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنا کر آرے میں لگائی، ہتھی بنا کر آرے میں لگائی اور اس سے سارا جنگل لکڑی کو کاٹ کر ختم کر دیا۔ دیکھو میں بہت ضروری بات کہہ رہا، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو احسان کیا تھا ان پر، انہوں نے ہم سے لکڑی مانگی، ہم نے ایک لکڑی ان کو ایک بالش لکڑی دے دی۔ آپ جانتے ہیں آرے کے اندر ایک بالش کی ہی وہ ہتھی لگتی ہے، دستہ لگتا ہے جس سے آرا چل سکتا ہے، جس سے آرا چل سکتا ہے۔ آری بہت بڑی ہوتی ہے، لکڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں،
لیکن اس آرے میں اگر ہتھی نہ لگے تو آرے کی قوت آرے سے نہیں ہے، آرے کی قوت ہتھی سے ہے. میری بات نہیں آ رہی؟ آرے کی قوت ہتھی سے ہے. اگر اس میں ہتھی نہیں ہے تو یہ آرا جب اگر کاٹنا چاہے گا، لکڑی کٹے کے بعد میں ہاتھ پہلے کٹے گا. کیوں بھائی؟ آپ آرے کے ہتھی کے بغیر آرا ہاتھ میں پکڑ کر لکڑی کاٹ سکتے ہیں؟ میں اس کی بات نقل کر رہا. چنانچہ انہوں نے سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بادشاہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دنیا میں اسلام اور ہدایت پر اور دنیا میں امن کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے صرف جن کی زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو. زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، جن کے دین میں بے دینی کی اور جن کے ایمان میں کفر کی آمیزش نہ ہو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے. میں نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر مسلمان دین کے کسی چھوٹے حکم کو بھی غیروں کے احسانات کے بدلے میں چھوڑ دے گا یا اپنے دین کے کسی ایک حکم کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، یہ اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا، اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا. اس زمانے میں ہم نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان ہی سوچتا ہے، مسلمان اس وقت اپنے حالات کو، اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ایمان مفصل یہ سکھلایا گیا کہ تم اچھے برے تمام حالات کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا. اگر حالات کو منسوب کرو گے اللہ کے غیر کی طرف تو انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف حالات کو منسوب کرے گا یہ اسی طرف جھک جائے گا، اسی طرف جھک جائے گا. سنو غور سے، انسان کی فطرت ہے جس طرف حالات کو منسوب کرے گا اس طرف جھک جائے گا. اغیار کا اللہ کے غیر کی طرف جھکنے کا صرف سبب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے آنے والے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حالات اسباب سے بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں. حالات اسباب سے ہی بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے اور حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہر خیر اور بھلائی اور ہر ناگواری چیز وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کو اللہ کی طرف پہلے منسوب کرو. پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ایمان والے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستوں عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان اللہ تعالی کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالی کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بندہ اللہ کی مشیت کو اگر تلاش کرے تو اس کو چاہیے صرف اپنی ذات میں تلاش کرے. ہماری بات بہت توجہ سننا. اگر انسان اللہ کی مشیت کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ اپنی ذات میں. سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء کے صحیح اور غلط استعمال سے اللہ کی مشیت کا تعلق ہے.
ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں یا شر؟ اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ کی مشیت کو کہاں تلاش کرو؟ سچی بات ہے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اپنے بدن میں۔ میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر چاہ لیں؟ میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ رب العزت میرے لیے شر چاہ لیں؟ اس لیے ہم عرض کر رہے کہ حالات کو باہر کی کسی بھی شکل سے مت جوڑو، اس لیے کہ جس شکل سے بھی حالات کو جوڑا جائے گا وہی شکل ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ کافر کو کافر کہتے اس لیے ہیں، کافر کو کافر کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ وہ کسی بھی آنے والے حال کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ شکلوں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک ہر نفع اور نقصان کی ظاہر ہونے والی شکلیں ان کے نزدیک معبود ہیں، انہوں نے اللہ کے غیر کی طرف حالات کو منسوب کر کے اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اسی لیے ہے، انہوں نے اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے، اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے ظاہر نقصان اور ظاہر نفع کو اس چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعریف ہی یہی ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر وہ اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیتے ہیں۔ برے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، اچھے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہر اچھے برے حال کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے جس چیز میں ان کو نفع نظر آتا ہے وہ نفع اس کا ذاتی سمجھتے ہیں، جس میں نقصان نظر آتا ہے وہ اس نقصان کو اس کا ذاتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسلمان جس حال سے بھی گزر رہا ہے اس حال کو ہرگز اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کرے اور اپنے اعمال کے علاوہ کسی اور سب کی طرف اس کو منسوب نہ کرے۔ ایسے مسلمان اگر خدا نہ کرے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ حالات ان کو توبہ پر لے آئیں گے، اور اگر یہ نیک اعمال اور اگر ان کو نعمتیں اور برکتیں نظر آئیں تو انہیں اپنے اعمال سے جوڑیں۔ اللہ کی طرف نعمت کا منسوب کرنا شکر کی طرف لائے گا، اور اللہ کی طرف مصیبت کا منسوب کرنا یہ توبہ کی طرف لائے گا۔ مصیبت کو اللہ کی طرف منسوب کرو تو مصائب لائیں گے توبہ کی طرف، اور نعمتوں کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرو تو یہ نعمتیں لائیں گے ہمیں اللہ کے شکر کی طرف۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے، میں ساری بات کا خلاصہ عرض کروں، اس زمانے میں مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے اور پریشانی میں ہر دن اضافہ ہے، پریشانی اس لیے ہے کہ جتنے بھی مصائب مسلمانوں پر ہیں یہ ان سارے مصائب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان مصائب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ حدیث میں مومن کا اور کافر کا فرق یہ بتلایا، حدیث مومن کافر کا فرق یہ بتلایا کہ مومن وہ ہے جو اچھے برے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اور جیسے اس کو کوئی ٹھوکر لگے گی یہ فوراً گناہ کو یاد کرے گا، اپنے گناہ کو یاد کرے گا۔
بس اپنے گناہوں کو یاد کرنا اسی کو توبہ کہتے ہیں. گناہ کو یاد کرنا اسی کو توبہ کہتے ہیں. گناہوں کو یاد کرنا ہی اصل توبہ ہے. گناہوں کو یاد کرنا ہی اصل توبہ ہے. جن میں اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ حالات ان کو توبہ پر لے آتے ہیں. لیکن اس زمانے میں مسلمان جتنے بھی قسم کے حالات آ رہے ہیں، ان تمام حالات کو اپنے جسم سے باہر کی شکلوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ایسے مسلمان توبہ کی طرف نہیں آتے. ایسے مسلمان توبہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ مزید یہ حالات ان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. کیوں دور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس طرف حالات کے آنے کو منسوب کرتے ہیں اسی طرف اپنے مطالبے پھیر دیتے ہیں. اسی طرف مطالبے پھیر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے حالات کا مطالبہ اللہ سے نہیں کرتے، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف حال کو منسوب نہیں کیا تو حال کو ہٹانے کے لیے اللہ کی طرف حالات کو منسوب کیوں کریں گے؟ ویسے حالات کو منسوب کریں گے اسی طرف ان حالات کے حل کے لیے دوڑیں گے. سمجھتے تھے جو حالات کو اسباب سے منسوب کریں گے وہ اپنے حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. جو حالات کو اسباب سے جوڑیں گے وہ اپنے حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. اس لیے سب سے پہلے مومن کو یہ سکھلایا گیا کہ اگر ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً یاد کرو کہ تم سے کیا گناہ ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مومن کے ساتھ یہ فضل ہے. اللہ کا مومن کے ساتھ یہ فضل ہے کہ جہاں اس سے غلطی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اس پر ایک چھوٹی سی تکلیف لے آئیں گے. اس زمانے میں تاجر پر جو حالات آتے ہیں وہ تاجر ان حالات میں اپنی کمائی کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تجارت میں آنے والے حالات کو اغیار کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اغیار کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ ہمیں کمانے نہیں دیتے، یہ ہمیں کمانے نہیں دیتے. ارے کسی عجیب بات ہے. ادھر تو اللہ رب العزت حلال کمانے والے کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہتا ہے مسلمان کہ غیر ہمیں کمانے نہیں دیتے. ہماری بات یاد رکھنا، جب مسلمان اللہ کے احکام توڑیں گے تجارت میں تو اللہ تجارت میں رکاوٹ کے لیے مسلمان کو مسلمان کے مقابل نہیں کریں گے، بلکہ تجارت میں حکم توڑنے کی وجہ سے غیروں کو مسلمان کی تجارت میں رکاوٹ بنا دیں گے. اللہ تعالی حکم پورا کرنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں باطل کو مغلوب کریں گے، اور جو لوگ حکم توڑیں گے اللہ تعالی غیروں کے راستے سے حالات لاویں گے. یہ ساری تاریخ سے بھری ہوئی ہے کہ جب مسلمان حکم توڑے گا تو اللہ تعالی غیروں کے راستے سے حالات لاویں گے. یہ ان حالات کو، آنے والے حالات کو غیروں کی طرف منسوب کر دیں گے. حالات کو غیروں کی طرف منسوب کر دیں گے. اس بات کا خیال ہی نہیں آئے گا کہ مجھ سے تجارت میں کوئی حکم ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا ہے. مجھ سے تجارت میں کوئی حکم ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا ہے. میں نے عرض کیا دوستو کہ اللہ رب العزت جیسے ہی مسلمان حکم توڑتا ہے اللہ کو یہ حال لے آتے ہیں، اور اس حال کے لانے کے لیے اللہ تعالی غیروں کو استعمال فرماتے ہیں. اللہ غیروں کو استعمال فرماتے ہیں. ان حالات کے آنے میں غیروں کو استعمال فرماتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس لائن میں بھی حال آئے فوراً یہ دیکھو کہ اس لائن میں ہم سے اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. اس میں ہم سے اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ. یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ
کہ مومن جب بھی حکم توڑے گا اللہ تعالی اس کی تنبیہ کے لیے اس کے کام میں رکاوٹ لائیں گے. ہم سمجھتے تھے کہ تجارت میں حکم ٹوٹے گا تو تجارت میں حالات آئیں گے. اب وہ انسان انتہائی نادان ہے جو تجارت میں آنے والی مشکلات کو عبادات کے ذریعے سے درست کرنا چاہے. سنو یہ بھی ایک بات ہے. حالات آتے ہیں تجارت میں کمائی کے نقشوں میں, یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں آنے والے حالات عبادت سے درست ہو جائیں گے, عبادت سے درست ہو جائیں گے. لائن ادھر کی خراب ہے, ٹھیک, دوسری لائن ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی گلی میں سے کئی قسم کے تار گزر رہے ہوں گے. یہ تار کھمبے کا ہے, یہ تار سڑک کی بجلی کا ہے, یہ تار گھر کی لائن کا ہے, یہ تار ٹیلی فون کا ہے, یہ تار بجلی کا ہے, یہ تار پاور کی لائن کا ہے. کتنی قسم کے تار گزر رہے ہوتے ہیں آپ کی گلی میں سے. اگر بجلی چلی گئی اور آپ ٹیلی فون کا تار جوڑ دیا تو بجلی نہ آئے گی. میں کچھ حل کی بات نقل کر رہا. اسی طرح فرماتے تھے یہ بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا تار ٹوٹا ہے. لوگ احکام توڑتے ہیں تجارت کی لائن میں, جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے. حالات کا مقابلہ کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے. ہو ہی نہیں سکتا, نماز کام ہی نہیں کرے گی, نماز کام ہی نہیں کرے گی. تم حکم توڑو تجارت کی لائن میں اور جب حالات آئیں تو ان حالات کا مقابلہ کرو عبادت سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پریشان لوگ اس لیے ہیں کہ معاملات کے میں آنے والے حالات کو عبادات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, جس لائن کا حکم توڑا ہے اس لائن کا عمل ٹھیک کر لو. جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اس لائن کا عمل ٹھیک کر لو. جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اس لائن کا حکم پورا کر دو, حالات درست ہو جائیں گے. حالات درست ہو جائیں گے. جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن کے حکم کو پورا کر دو. معاملات میں حکم توڑ کر عبادات سے حالات درست نہیں ہو سکتے. اس سے جو لوگ پریشان ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ حکم توڑتے ہیں تجارت میں اور حالات آتے ہیں تو حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں عبادات سے. جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن کے حکم کو پورا کرنا ہوگا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں بات سیدھی یہ ہے کہ ہر آنے والے حال کو اعمال سے جوڑو اور اللہ تعالی کے سامنے بجائے سبب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. بجائے سبب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. اللہ تعالی کے سامنے بجائے سبب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. آپ نے سنا ہوگا 3 آدمی غار میں داخل ہوئے. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا اس وقت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے غیر کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی چٹان سے نکلنے اور کسی بھی طرح کی رکاوٹ سے نکلنے کے لیے اس وقت عمل کی طرف متوجہ نہیں ہے. اس لیے کہ حالات میں اعمال کی طرف تو وہ لوگ جاتے ہیں جو حالات کو اعمال سے جوڑتے ہیں اور جو حالات کو اعمال سے نہیں جوڑتے وہ حالات میں اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء اور صحابہ کرام کی اور پچھلی لوگوں کی غیبی مدد کر کے امت قیامت تک آنے والی امت کو
مدد کے ضابطے بتلائے ہیں. مدد کے ضابطے بتلائے کہ مدد کے ضابطے کیا ہیں. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے. چٹان سرکی اور راستہ بند ہو گیا. چٹان سرکی راستہ بند ہو گیا. ایسا بند ہوا راستہ کہ کسی ایک کے بھی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں, اور چٹان ایسی نہیں جس کو یہ ہلا بھی سکیں, اس کو یہ ہلا بھی سکیں. ہم پر جو بھی حال آتا ہے نا, ہم پر جو بھی حال آتا ہے, ہم اس حال سے بچنے کے لیے سبب تلاش کرتے ہیں. حال سے بچنے کے لیے سبب تلاش کرتے ہیں, کیونکہ آج کل لوگ کی زبان پر صرف اتنا ہی ملے گا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے, دنیا دارالاسباب ہے, دنیا دارالاسباب ہے. بھئی آپ سبب اختیار کرو, اور سبب اختیار کر کے پھر اللہ سے دعا کرو. آج کل پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے, اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس یہ راستہ ناکامی کا ہے, یہ راستہ ناکامی کا ہے. آج اس زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے, اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس یہ راستہ ناکامی کا ہے, یہ راستہ ناکامی کا ہے. ہر فرماتے تھے اسباب میں کامیابی تلاش کرنا اور کامیابی کا مل جانا, کامیابی کا مل بھی جانا. ہر فرماتے تھے کہ اسباب میں کامیابی کا نظر آنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی کا دھوکہ. تو صاف فرماتے تھے کہ اسباب میں کامیابی کا نظر آنا بالکل ایسا ہے جیسا مچھلی کا جیسا مچھلی کا کانٹے میں گوشت یا کانٹے کے اندر رزق کا دیکھنا, یہ اس کو نظر آتا ہے, اور یہ اتنا منہ پھاڑ کر اسے اپنے اندر لیتی ہے اور اتنا اندر تک لے جاتی ہے کہ وہاں سے کانٹے کا باہر آنا ناممکن ہوتا ہے. جتنی یہ طاقت لگاتی ہے اس کو اندر لینے میں, اتنا ہی یہ کانٹا اندر پیوست ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا اپنے بچاؤ کا. میں تم سے ضروری بات کر رہا. سمجھتے تھے جس طرح مچھلی کے کانٹے پر گوشت چڑھایا جاتا ہے, مچھلی کے کانٹے پر جس طرح گوشت چڑھایا جاتا ہے, اس طرح دنیا کے تمام اسباب پر اسی طرح ظاہری رزق چڑھا دیا گیا ہے. جو لوگ یہ سمجھ کر سب اختیار کریں گے کہ اس میں کامیابی ہے اور اس میں حکم کی پرواہ نہیں کریں گے, یہ اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے. میرے دوستوں عزیزوں, میں نے اسے عرض کیا کہ لوگ اس میں ہیں کہ بھئی محنت کرو اسباب پر اور امید کرو اللہ سے. حالانکہ اللہ سے امید کرنے کا ایک راستہ ہے صرف, ہر لائن کے حکم کو سبب مان لو, ہر لائن کے حکم کو سبب مان لو. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ظرف ایک مظروف, ایک برتن کے اندر کا سامان. اسباب برتن ہیں, ان کے اندر جو چیز ہے وہ حکم ہے, ان کے اندر جو چیز ہے وہ حکم ہے. حکم اصل ہے, حکم اصل ہے, حکم اصل ہے, برتن اصل نہیں ہے. حکم اصل ہے, حکم اصل ہے. جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تجارت برتن ہے لیکن امانت وہ اصل چیز ہے. عدالت سبب ہے لیکن انصاف وہ اصل ہے. عدالت اصل نہیں ہے, عدالت اصل نہیں, انصاف اصل ہے. تجارت اصل نہیں, امانت اصل ہے. تجارت اصل نہیں بلکہ امانت اصل ہے. کامیابی امانت پر ہوگی, تجارت پر نہیں.
اور کامیابی انصاف پر ہوگی، عدالت پر نہیں. کامیابی انصاف پر ہے، عدالت پر نہیں. میں نے عرض کیا جتنے بھی اسباب ہیں دنیا میں ان تمام اسباب کے اندر احکام پرے ہوئے ہیں، کوئی سبب جو حکم سے خالی نہیں ہے. اگر آپ 100 دانوں کی تسبیح اٹھائیں، ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے. ہر دانے سے کوئی دانہ ایسا نہیں ہوگا تسبیح کا جس کے اندر سے دانہ نہ گزر رہا ہو. ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایک دانہ بھی اگر ایسا ہوگا جس سے تاگا نہ گزر رہا ہو، وہ دانہ آپ کی تسبیح کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ ختم اور الگ ہو جائے گا. سارے دانوں سے تاگا گزر رہا ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی دنیا میں اسباب ہیں ان سارے اسباب کے اندر سے حکم گزر رہے ہیں. ان سارے اسباب سے حکم گزر رہا ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اس بات پر مجتمع ہیں کہ اسباب پر محنت ہم کریں گے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتنی بات مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کرنے والے ہیں. فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے احکام ہیں، غیر یہ کہتے تھے کہ نہیں، نظام کائنات سے چلتا ہے، نظام کائنات سے چلتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. فرق یہ ہے دونوں میں. مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. کافر یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کرنے والے ہیں مگر کرنے کے ضابطے دنیا کے اسباب ہیں. میری بات توجہ سننا، یہ فرق ہے دونوں میں. غیر کائنات کو ضابطہ کہتے ہیں، ایمان والے اعمال کو ضابطہ کہتے ہیں. غیر کائنات کو ضابطہ کہتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک کائنات میں جو بات پیش آتی ہے وہ اس کا سبب کائنات میں تلاش کرتے ہیں. کائنات میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں غیر ان کے اسباب کائنات میں تلاش کرتے ہیں. اور مسلمان کو جو بھی حال آتا ہے وہ اس حال کا سبب اعمال میں تلاش کرتا ہے. اچھے حالات آئیں گے تو یہ اپنے اعمال کو یاد کرے گا، اللہ نے مجھے یہ خیر میرے کس عمل پر دی ہے. ایسے لوگ اعمال میں اور آگے بڑھیں گے. حضرت فرماتے تھے عمل میں ترقی ہی جب ہوگی جب تم ہر نعمت کو عمل سے جوڑ دو گے. ہر نعمت کو عمل سے جوڑو گے. عمل میں ترقی ہی جب ہوگی جب نعمت کو عمل سے جوڑو گے. اس زمانے میں لوگ کیونکہ نعمتوں کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسباب زیادہ ہو جائیں تاکہ نعمت میں اضافہ ہو جائے. ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان چیزوں میں اور اسباب میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، تو یہ بیچارے اسباب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان دعا مانگنے والوں کی دعاؤں میں اعمال کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ اسباب کا ذکر ہوتا ہے. دعا مانگنے والوں کی دعاؤں میں اسباب کا ذکر ہوتا ہے، اعمال کا ذکر نہیں ہوتا. ان دعا مانگنے والوں کی دعاؤں میں اسباب کا ذکر ہوتا ہے. اے اللہ تو اس دکان کے ذریعے نفع دے دے، اے اللہ تو اس ڈاکٹر کے ذریعے شفا دے دے، اے اللہ تو اس وکیل کے ذریعے کام کرا دے، اے اللہ تو حکام کے دل میں ڈال دے کہ مسلمانوں کا کام کر دیں. آپ دیکھ لو جس درجے کا بھی سبب ہے نا مسلمان کی دعاؤں میں، اس درجے کے اسباب کا تذکرہ اسی قوت کے ساتھ ہوگا. حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے سبب نہ پیش کرو. اللہ کے سامنے سبب نہ پیش کرو، اس لیے کہ اسباب محدود ہیں، قدرت لا محدود ہے. اسباب مقید ہیں، قدرت مطلق ہے. اللہ تعالی کی قدرت کو اسباب کے تابع کرنا اس کی قدرت کو مقید کرنا ہے.
اس کی قدرت کو مقید کرنا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کہنا کہ اللہ کریں گے مگر اللہ نے کرنے کے لیے یہ شکلیں بنائی ہیں، بس اتنا کہہ دینا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مقید کر دینا ہے. اور وہ اللہ ہو نہیں سکتا جس کی قدرت اسباب کی تابع ہو اور مقید ہو. سوچنے کی بات ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے جو مسلمان بھی دعا مانگ رہا ہوگا اس کی دعا میں اس کے دل و دماغ پر اس کے اسباب چھائے ہوئے ہوں گے. وہ دعا میں یوں کہے گا اے اللہ تو وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کریں گے تو اللہ مگر وزیر کے راستے سے کریں گے. جب یہ کہہ رہا اے اللہ وزیر سے یہ کام کرا دے تو تیری دعا میں سے تو جان نکلی ہوئی ہے، کیونکہ تو نے اللہ کے کرنے کو وزیر کی ذات پر موقوف کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو کہہ تو رہا کہ اللہ کریں گے مگر تو نے اللہ کے کرنے کو وزیر کی ذات پر موقوف کر دیا. اللہ کے نفع دینے کو دکان کی شکل پر موقوف کر دیا. اللہ کے شفا دینے کو دوا اور ڈاکٹر پر موقوف کر دیا. یہ ناکامی کی وجہ ہے. اللہ کے سامنے کوئی سبب پیش مت کرو. اللہ کے سامنے کوئی سبب پیش مت کرو. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کی قوت کس طرح سمجھائی گئی. عمل کی قوت اس طرح سمجھائی گئی کہ تم اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرو. اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرو، کیونکہ اللہ کا جو امر ہے، حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ تمہاری ضرورت کے لیے براہ راست آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تمہاری ضرورت کے لیے براہ راست آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تمہاری ضرورت کے پورا ہونے کے لیے براہ راست آئے گا. اللہ چاہیں گے تو تمہارے امتحان کے لیے فرشتے کو استعمال کر لیں گے. اللہ چاہیں گے تو تمہارے، میری بات توجہ سننی پڑے گی، اللہ چاہیں گے تمہارے امتحان کے لیے فرشتے کو استعمال کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میرے کیے ہوئے کو فرشتے کی طرف منسوب کرتے ہو یا میری طرف منسوب کرتے ہو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے. اللہ چاہیں گے تو تمہاری ضرورت کے لیے فرشتے کو استعمال کر لیں گے، وہ بھی تمہارے امتحان کے لیے، کہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم ضرورت کے پورا ہونے کو یا مدد ہونے کو فرشتے کی طرف منسوب کرتے ہو یا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. سوچو تو صحیح، جب ایک فرشتے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کسی ضرورت کے پورا ہونے کو یا کسی مصیبت اور کسی بلا کے ہٹنے کو فرشتے کی ذات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا میں وہ اغیار جو اللہ کو نہیں مانتے کسی بلا کے ہٹنے یا کسی راحت کے آنے کو ان کی طرف منسوب کیسے کیا جا سکتا ہے. میں تو بار بار تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی اچھے برے حال کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب مت کرو، ورنہ مسائل میں اضافہ ہوگا، ختم نہیں ہوں گے. سب سے پہلے اس غلطی سے نکلیں ہم. یوں کہنا اللہ کرنے والے ہیں، بس جتنا یقینی یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں اتنا ہی یقینی یہ ہے کہ اس کے کرنے کے ضابطے اعمال ہیں، اسباب اس کے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں. کیونکہ اسباب میں تغیر ہے، اسباب میں تغیر ہے، دین میں تغیر نہیں ہے. اسباب میں تغیر ہے، دین میں تغیر نہیں ہے. اس لیے نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. لوگ تجارت کو، زراعت کو، حکومت کو، سرمایہ داریوں کو
دواؤں کو اور ہتھیاروں کو، ان ساری شکلوں کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے. یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. دوستو عزیزو، ہم میں سے جو آدمی بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا میں اسباب کو یاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ، یہ میری ایک دکان رہ گئی، بس تو اس کے ذریعے ہم سب کی ضرورت پوری کر دے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی دشمن یا کسی ظالم بادشاہ یا کسی بلا کو ہٹانے کے لیے اللہ سے یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو فرشتوں کے ذریعے کام کر دے. تو جب ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرب اور قوی مخلوق ہے، ملائکہ جو اللہ کی مقرب اور قوی مخلوق ہے، جب اس کو بھی ذریعہ بنا کر اللہ سے نہیں مانگ سکتے تو پھر دنیا میں کہ دنیا کے حکام وزراء، دنیا کے اسباب اور مادی شکلیں وہ اس قابل کہاں رہ گئیں کہ ہم یہ کہیں اللہ سے کہ اللہ تو ان کے ذریعے سے کر دے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ملائکہ جو اس سے قوی اور مقرب مخلوق ہے، اللہ سے کہیں بھی کسی نبی کی دعا میں یہ نہ ملے گا کہ اللہ تو فلاں فرشتے کے ذریعے کام کر دے، بلکہ دشمن کے ظلم سے بچنے کے لیے مسنون دعا میں یہ ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت. دیکھو یہ چھوٹا سا لفظ ہے دعا کا، اللہم اکفناہم بما شئت. میں نے غور کیا اس پر کہ اس دعا میں سب سے بڑی بات کیا ہے، اللہم اکفناہم بما شئت. اس دعا میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دعا نے تمام ملائکہ اور تمام زمین آسمان کے درمیان کی ساری مخلوق اور ساری مدد کی شکلیں اور سارے حکام اور سارے اسباب اور ساری مادی قوتیں، ان سب کا اس میں انکار ہے، ان سب کا اس میں انکار ہے. اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ، تو جس طرح چاہے، تو جس طرح ہم تیرے سامنے کوئی شکل پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح تیری ذات شکل سے پاک ہے، اس لیے تو شکل کے استعمال سے بھی پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی اس طرح خود شکل سے پاک ہیں، اس طرح شکل کے استعمال سے بھی پاک ہیں، انہیں کسی شکل کی ضرورت نہیں ہے. ہائے ہم کتنے نالائق ہیں، جس طرح ہم خود اپنے آپ کو اسباب کا پابند سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی اسباب کا پابند سمجھتے ہیں. اللہ کو بھی اسباب کا پابند سمجھتے ہیں. اللہ کو سب کا مشورہ دیتے ہیں، اے اللہ تو یہ کام اس طرح کر دے، اے اللہ تو یہ کام اس طرح کر دے. یوں کہو اللہ سے اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری کفایت کر، تو جس طرح چاہے. اور یہ بھی کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ تعالی کے لشکر کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی طاقت بنا کر رکھی ہوئی ہے. سنو تو صحیح، وہ تو اللہ کے امر کی طاقت ہے. اصل اللہ کے امر کی طاقت ہے. اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنے حکم سے براہ راست کرتے ہیں، اپنے حکم سے براہ راست کرتے ہیں. اللہ اپنے حکم سے براہ راست کرتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں. حضرت مسلم دعا میں ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے، بغیر کسی شکل کے، تو جس طرح چاہے ہماری کفایت کر. میں نے عرض کیا 3 آدمی غار میں پھنسے تھے، تینوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم نجات نہیں پا سکتے، اس شیطان سے نہیں نکل سکتے جب تک اللہ کے سامنے اپنے اعمال نہ پیش کریں.
اللہ کے سامنے اپنے اعمال نہ پیش کریں. ایک نے عمل پیش کیا اخلاق میں احسان کا. والدین کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا سرانے والدین کو دودھ پیش کیا. صبح جب سو کے اٹھے انہیں دودھ پلایا. عمل پیش کیا, اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو تمہیں یہاں سے نکال دے. عمل کی قوت سے چٹان سرکی. عمل کی قوت پر اللہ کا امر ہوا. عمل کی قوت پر اللہ کا امر اسباب کی پشت پر نہیں چلے گا. اللہ کا امر اسباب کی پشت پر نہیں چلے گا. اللہ کا جو حکم ہے, اللہ کا جو حکم چلے گا وہ عمل پر چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ وعدے صرف عمل کے ساتھ ہیں. دوسرے نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا. چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی, اتنی زیادہ محبت کہ دنیا میں کوئی کسی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت اس کو اپنی چچا کی لڑکی سے تھی. وہ اس سے خلوت چاہتا تھا, اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا, لڑکی اس لیے تیار نہیں تھی. پھر اس میں حالات آ گئے, تنگی آ گئی. اس نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا کہ میں تجھے 300 اشرفیاں دوں گا مگر تو میرے ساتھ خلوت اختیار کر لے. اس کے فقر نے اس کو مجبور کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں, چاہے کر لے. فقر جو کفر تک پہنچا دیتا ہے, اس کے فقر نے اس کو زنا پر آمادہ کر دیا. یہ کہتا ہے اے اللہ جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا, میرے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی, مجھے صرف تیرا خیال آیا کہ تیرا حکم ٹوٹ رہا ہے. اے اللہ میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا, اور مزید یہ کہ اس پر احسان کیا, اس کو وہ مال دے دیا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان ہٹا دے. یہ چٹان ہٹا دے. چٹان سرکی اللہ کے امر سے. اس روایت میں کہیں نہ ملے گا کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج یہ چٹان ہٹا دے. آپ نے سنا کتاب میں رات یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی. اے اللہ تو میری مدد کر براہ راست, تو میری مدد کر براہ راست. وہ تو آسمانوں پر دعا مانگنے والوں کی مدد کے لیے آسمان کے فرشتے اللہ سے خود کہتے ہیں, اللہ سے خود کہتے ہیں. سنو تو صحیح, ہم تو دنیا کے حکام کو ذریعہ بنانے, اے اللہ تو اس حکومت سے کام کرا دے, اے اللہ تو حکام سے کام کرا دے. اور وہاں فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, ہر حکم پورا کرتے ہیں, وہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ فرشتے سے کرا دے. سوچو تو صحیح, جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں, انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ, جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں, انبیاء, ملائکہ اور اولیاء, یہ بھی کہیں نہ ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کسی یہودی کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ نے چاہا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو یہ کام ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ہرگز یہ مت کہنا کہ محمد کے چاہنے سے ہوا. ہرگز یہ مت کہنا, ہرگز یہ مت کہنا. سوچو تو صحیح, ہرگز یہ مت کہنا کہ محمد کے چاہنے سے ہوا. تنہا تنہا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا. تنہا تنہا اللہ ہی کے, یہ مت کہنا. یہودی نے کہا تم بھی تو کہتے ہو کہ اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا.
صحابی نے آ کر آپ سے ذکر کیا، فرمایا ہرگز یہ مت کہنا کہ محمد کے چاہنے سے ہوا. سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ کے بعد تو درجہ ہی سب سے بڑا آپ کا ہے، لیکن وہاں یہ سکھلایا گیا کہ نہیں، یہ مت کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے پر اللہ نے چاہ لیا. پھر یہ کہاں گنجائش ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ اگر حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا؟ سوچو تو صحیح، پھر کہاں گنجائش ہے کہ مسلمان یہ کہے حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا؟ ہر آن ہر گھڑی اللہ سے دور ہو رہے ہم یہ سوچ کر کہ حکام چاہیں گے تو ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اس نے اپنا عمل پیش کیا کہ اے اللہ، چچا کی لڑکی سے میں نے زنا نہ کیا صرف تیرے حکم کی وجہ سے، یہ مگر میں نے اس پر احسان کیا ہے تیرے رضا کے لیے، اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا. اے اللہ، تو اس شیطان کو ہٹا دے، اس شیطان کو. عمل کی قوت، شیطان سرک گئی، نکلنے کا راستہ نہ ہوا، کیونکہ دین مجموعہ ہے عبادات، اخلاق اور معاشرے کا. یہ عجیب بات ہے کہ اس قصے میں سارے حقوق مخلوق کے ہیں، اس قصے میں سارے حقوق مخلوق کے ہیں، عبادات کا کوئی عمل پیش نہیں کیا. عجیب بات یہ ہے، اس زمانے میں لوگ حقوق مارتے ہیں انسانوں کے، جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کو عبادات سے حل کرانا چاہتے ہیں. یہاں حال آیا کہ چٹان نے راستہ بند کر لیا، سوائے موت سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. ایک بھی عمل اس میں عبادت کا نہیں ہے، اس میں ایک بھی عمل عبادت کا نہیں. آپ پورا قصہ دیکھ لیجئے، ایک بھی عمل اس میں عبادت کا نہیں ہے. سارے اعمال مخلوق سے متعلق ہیں. معاملے میں احسان، اخلاق میں احسان، معاشرے میں احسان. اس نے معاشرے میں احسان کیا کہ لڑکی سے زنا نہیں کیا اور اس کو مال دے دیا. اس نے کہا جب آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی آپ مال کیوں دے رہے ہیں؟ میں کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے احسان ہے، یہ پیسے تو لے جا. تیسرے عمل پیش کیا، اے اللہ، میرا ایک مزدور نے مزدوری کی، جب وہ اپنی تنخواہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اس کے پیسے سے الگ مال تیار کیا. وہ ایک مدت کے بعد آیا، میں نے سارا مال اس کو دیا. اے اللہ، میں نے یہ احسان اس مزدور پر تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان ہٹا دے. چٹان اللہ کے امر سے ہٹی، چٹان اللہ کے امر سے ہٹی. دیکھو میں نے یہ واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ پچھلے جو واقعات ہیں وہ مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں، مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. عمل پیش کیا، سبب اللہ کو پیش نہ کیا، عمل پیش کیا. کسی نے یہ نہ کہا کسی فرشتے کو بھیج دی چٹان ہٹا دے. میرے دوستو عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل پیش کر کے اللہ سے براہ مانگا جاتا ہے، جب ڈاکو ان صحابی کو قتل کرنے لگا ڈاکو، ابو معلق کو جب قتل کرنے لگا، انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے. ٹھیک ہے پڑھ لو. 7ویں آسمان کا فرشتہ کہ پہلی مرتبہ تو نے کہا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان پر تھا. کہاں؟ 7ویں آسمان. دوسری مرتبہ تو نے کہا یا ارحم الراحمین، تو دوسری مرتبہ کے درمیان میں کہنے میں کتنا تھوڑا سا وقفہ ہوگا، اتنی دیر میں 7ویں آسمان پہ سے آسمان دنیا پر آ گیا، آسمان دنیا پر آ گیا. جب تو نے اسی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، تو میں اس وقت خنجر لے کر اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے تیرے سامنے موجود تھا. ہم نے عرض کیا کہ اگر مسلمان اللہ کے ضابطے پر آ جائے نا
تو ملائکہ تو مسلمانوں کے غلام ہیں. ملائکہ اور مسلمانوں کے غلام. اور اگر مسلمان اعمال سے ہٹ کر اسباب کو اصل سمجھے تو پھر یہ مسلمان غیروں کا غلام. تو ایک صحابی کا مقولہ ہے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دنیا کا طالب بن گیا تو دنیا جن کے ہاتھ میں ہوگی مسلمان ان کے سامنے جھک کر رہے گا. اگر مسلمان کیا بن گیا؟ دنیا کا طالب، تو جن کے ہاتھ میں دنیا ہوگی مسلمان ان کے سامنے جھک کر چلے گا، ان سے اپنی دنیا طلب کرنے کے لیے، ان سے دنیا طلب کرنے کے لیے. میرے دوستوں عزیزوں، ہم نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے اعمال کے ساتھ ہیں، وعدے اعمال کے ساتھ ہیں کہ اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرو. اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. لیکن ہم سارے وعدے اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، وعدے اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وعدے جن اعمال کے ساتھ وعدے ہیں ان اعمال کے ساتھ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وعدوں میں تلاش کرو اور اعمال میں تلاش کرو. اللہ کی قدرت کو وعدوں میں تلاش کرو، اعمال میں تلاش کرو. کسی بھی شکل میں قدرت نہیں، کسی بھی شکل میں قدرت نہیں. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے. لیکن عجیب بات یہ ہے اس آیت میں کہ صبر کو مقدم کیا نماز پر، صبر کو مقدم کیا نماز پر. اس میں بھی ایک بڑا راز ہے کہ صبر کو مقدم کیا نماز پر، کہ صبر کے بغیر نماز نہ ہوگی، صبر کے بغیر نماز نہ ہوگی، صبر کے بغیر نماز نہ ہوگی. وہ صبر کیا ہے؟ وہ صبر یہ ہے کہ تم سب سے پہلے کمانے کی شکلوں میں حکم پر آؤ، کمانے کی شکلوں میں حکم پر آؤ. صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو. کہ پہلے کمائی کی لائن کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ کمائی کے نقشوں میں حکم توڑنا اور کمائی کے نقشوں میں حرام کمانا اپنے بدن کے خون کو ناپاک کر لینا ہے. لوگوں کو بہت ضروری بات ہے. طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے ہے، طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے. عبادت قبول نہ ہوگی جب تک طہارت نہ ہوگی. ایک آدمی ناپاک پانی سے وضو کر لے، ناپاک پانی سے وضو کر لے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوگا. جس طرح ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا، اس طرح ناپاک خون سے عبادت کا مزہ اور عبادت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا ضروری ہے عبادت کے لیے، سنو غور سے، جیسے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا ضروری ہے عبادت کے لیے، اس طرح بدن کے اندر کے خون کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے عبادت کے لیے. بدن کے خون کو پاک رکھنا ضروری ہے عبادت کے لیے، جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا ضروری ہے عبادت کے لیے. کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو غسل کریں، وضو نہیں ہے تو وضو کریں. نماز سے پہلے طہارت، نماز سے پہلے طہارت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت سے پہلے صبر، عبادت سے پہلے صبر. مدد لو اللہ کی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. معلوم ہوتا ہے کہ پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ پاکی دو قسم کی ہے،
ایک بدن کا ظاہر پاک ہونا، ایک بدن کا باطن. آپ دیکھیں ہر کپڑے کے دو رخ ہیں، ہر کپڑے کے دو رخ ہیں، ایک اوپر کا رخ ایک اندر کا رخ. دونوں رخ سے نجاست کو صاف کرنا ہوگا. کیوں بھائی؟ کپڑے میں دونوں طرف پاخانہ لگا ہوا ہے. آپ ایک دوسرے پاک کریں ایک دوسرے پاک نہ کریں کہ نہیں، آپ کو کپڑا دونوں طرف سے پاک کرنا ہوگا. آپ غسل کر لیں وضو کر لیں، اس سے آپ کے کپڑا ایک طرف سے پاک ہوا. لیکن اگر دوسری دانی پاک نہ رکھیں تو کپڑا ایک طرف سے پاک ایک طرف سے نہ پاک ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اوپر سے آدمی غسل کر لے وضو کر لے، لیکن اندر جو خون ہے، اندر جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون میں اگر حرام خون ملا ہوا ہے، سود کا، غبن کا، حقوق کی پامالی کا، تو یہ اس عبادت کمال پیدا ہونے نہیں دے گا. عبادت میں کمال نہیں پیدا ہونے دے گا. عبادت میں کمال نہیں پیدا ہونے دے گا. ہر سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں، حالانکہ لقمہ معمولی نہیں ہے. لقمہ ایک سمندر ہے، لقمہ ایک سمندر ہے، لقمہ ایک سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں. لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہیں. لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہیں. عجیب بات ہے اس کی. لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ویسے خیالات، جیسی غذا ویسے خیالات. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک لقمہ یا ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. ایک لقمہ ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک لقمہ سود کا یا ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کی آبروریزی اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ کرنا کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک مسلمان کی آبروریزی کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. فرمایا پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اور واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر معاملات حکم پر آ گئے تو اخلاق، معاشرہ، عبادات، یہ تینوں لائنیں معاملات سے درست ہو جائیں گی. تینوں لائنیں معاملات سے درست ہو جائیں گی. اگر آدمی کمائی کو حکم پر لے آئے، اخلاق، معاشرہ اور عبادات، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اخلاق، معاشرہ، عبادات، یہ تین چیزیں انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ایک سبب خارجی ہے، ایک سبب خارجی ہے، ایک سبب خارجی ہے، وہ اسباب ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ایک سبب خارجی ہے یعنی انسان کے بدن سے باہر معاملات کا. باقی تین لائنیں جو ہیں وہ انسان کے بدن کے اندر سے متعلق ہیں، اخلاق، معاشرہ اور عبادات. سنو توجہ سے، بہت کام کی بات ہے. اخلاق، معاشرہ، عبادات، یہ تین لائن کے اعمال وہ ہیں جو انسان کے بدن سے ظاہر ہوں گے. صرف ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق باہر کی شکل سے ہے، وہ اسباب ہیں. اگر اسباب اور معاملات حکم پر آ گئے تو اخلاق، معاشرہ، عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. تینوں لائنیں درست. اور اگر معاملات بگڑ گئے، معاملات بگڑ گئے، اس نے اگر حقوق مارے ہیں تو عبادات سب دوسروں کے پاس جائیں گی. اور اگر اس نے حق تو کسی کا نہیں مارا لیکن حرام کمایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے حرامی تو کمایا، حق تو کسی کا نہیں مارا، کہ نہیں حرام کمایا تو اللہ کا حق مارا. جی ہاں، تو اللہ کا حق مارا. آدمی سود سے کمائے
حق تو کسی کا نہیں مار رہا، لیکن اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے بدن کے اندر دوڑنے والا خون، بس یہی انسان کا ایندھن ہے، یہی انسان کا ایندھن ہے جس سے سارے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسے گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے، گاڑی کا پیٹرول، یہ ڈیزل کی گاڑی ہے، یہ پیٹرول کی گاڑی ہے۔ اگر تیل بدل گیا تو یہ گاڑی چلے گی نہیں، کیوں بھائی بتاؤ تو صحیح، گاڑی چلے گی؟ اگر تیل بدل گیا، پیٹرول کی جگہ ڈیزل، ڈیزل کی جگہ، دونوں کے موٹر الگ ہے۔ سوچو تو صحیح، کتنی آسان بات ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشین لوہے کی، اگر اس کا تیل بدل جائے تو یہ چل نہیں سکتی۔ اللہ کا خود بنایا ہوا انسان اگر اس کی غذا بدل جائے تو یہ جنت تک کی مسافت کیسے طے کر لے گا؟ سوچو تو صحیح۔ یہ کھا لو بھائی جس طرح بھی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ کہنا اللہ عمل کی توفیق دے گا تو عمل ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے۔ ہماری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے عمل کی توفیق سب کو دے دی ہے۔ سنو بات توجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر بس یہ دعا کر دو اللہ توفیق بھی دے دے۔ ارے دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ آج آپ دیکھیں گے لوگ بڑے بڑے بزرگوں سے، مشائخ سے جا کے دعا کراتے ہیں، اجی دعا کر دو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ جی ہاں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کی طرح ہم بھی ذکر کریں، آپ کی طرح ہم بھی نماز پڑھیں، آپ کی طرح ہمارے اندر بھی تقویٰ ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ایک دوسرے کے لیے توفیق کی دعا کرنا یا ایک دوسرے توفیق کے لیے دعا کرانا، یہ میرے نزدیک ایک اس لیے محمل چیز ہے کیونکہ توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے اور توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے۔ توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے۔ ارے سنو توجہ سے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے، اور توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے دعا کراتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری کیا بلکہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ یہ کہنا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ ارے سنو تو صحیح توجہ سے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے یہ کہنا کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہماری بات توجہ سے سنو، عمل کا ہونا یا عمل کا کرنا توفیق نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے اسباب کا موجود ہونا اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اس عمل کے اسباب کا ہونا اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ ہماری بات توجہ سننا، اللہ نے جس کو پیر نہیں دیے اس کو قیام کی نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق وہ کہہ سکتا ہے جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارے پاس پیر نہیں ہے۔ کوئی حج کو جا رہا ہو، آپ تمنا کریں کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میرے پاس بھی انتظام ہوتا، تو وہ کہہ سکتا ہے اجی ہمارے لیے بھی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی جانے کا انتظام نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مالدار زکات دے رہے، صدقات کر رہے، خیر جامع مال خرچ کر رہے، وہ کہہ سکتا ہے اجی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیں۔ ایک آدمی اندھا ہے، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، وہ تمنا کرتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے دیں، یعنی مجھے اللہ آنکھ دے دے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آدمی کے پاس سارے اسباب ہیں عمل کرنے کے اور سارے انتظام ہیں حج اور زکات کے ادا کرنے کے، وہ یہ کہے اللہ مجھے توفیق دے دے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے توفیق دے دے؟ بولو، وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے توفیق دے دے؟ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے۔ اسباب خیر کا مہیا ہونا اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے غریب سے آدمی سے تم نے زکات کیوں نہیں دی؟ آپ دیکھیں گے نا روایت میں ہے کہ بہت سے لوگ جنت میں ایسے بھاگے جا رہے ہوں گے، اب بھائی حساب تو دے دو، حساب کہ اللہ تو نے مال ہی نہیں دیا تھا، حساب کہیں کا لے رہا؟ جب مال ہی نہیں دیا تو حساب کہیں؟ جی ہاں، ایئرپورٹ پر ایک ہوتا ہے گرین چینل، کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جو مال نہیں لے کے آتے ہیں نا ملکوں سے، وہ جہاز سے نکلے اور سیدھے چلتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والے ہی۔ وہاں کھڑے ہونے والے ایسے ماہر ہوتے ہیں، وہ شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ کون لایا ہے کون نہیں لایا۔ جی ہاں، شکل دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ میں نکلا ایئرپورٹ سے چلا جا رہا تھا، ایک صاحب 4 بجے کھڑا تھا پولیس والا، میں گئے ملا جی، دوسرے نے کہا رے ان سے کیا پوچھ رہا، تجھے پتہ نہیں یہ جماعت والے ہیں، یہ کچھ سامان لے کے آتے؟ ہاں دور سے جاؤ کچھ، یہ نیا آدمی ہے، یہ تو نیا آدمی آ گیا ایئرپورٹ پر۔ ہاں اصولی بات ہے، دیکھو دنیا والوں کے اس نظام میں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس کا حساب لینا ہے کس کا نہیں لینا۔ جی ہاں، بس اسی طرح ہلکے پھلکے رہو دنیا کے اعتبار سے، سیدھے جنت میں چلتے چلے جاؤ، پوچھنے والے نہیں کہاں جا رہے۔ تو کوئی کہے گا حساب کہ اللہ تمہیں مال دیا ہی کہاں، جو حساب لے۔ میں نے اس کو عرض کر رہا، آج کل لوگ بیچارے اس چکر میں ہیں کہ جی کیا کریں، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ واہ بھائی واہ، اللہ پر جھوٹ۔ سنو میں کیا کہہ رہا، جن کو اللہ نے جانی اور مالی دونوں اعتبار سے اسباب دیے ہیں، اعضاء کی سلامتی اللہ نے دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ان کا یہ کہنے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی اللہ پر جھوٹ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، بس عمل کی توفیق نہیں ہو سکی۔ ہماری بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ نے توفیق نہیں دی، ارے اللہ پر جھوٹ کر رہا۔ اللہ تعالی نے تو یہ اعضاء کی سلامتی دی، بلکہ یہاں تک آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، کہ جو آدمی تم میں صبح اس حال میں اٹھے، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے درمیان امن سے ہے، اور اس کے بدن میں کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس صرف ایک وقت کا ضرورت کے بقدر کھانا ہے، اس کے پاس ایک وقت کا ضرورت کے بقدر کھانا اس پر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مزے میں ہے کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے، ساری دنیا سمیٹ کر اس کو۔ من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه کأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی اس شخص کو جس کے پاس اس دن کے کھانے کا انتظام ہے، اس دن کے کھانے کا انتظام ہے، اور بدن کے اعتبار سے صحت مند ہے، اور اپنے قبیلے خاندان میں امن سے ہے، اس کو ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا
کہ معاملات کو پہلے حکم پر لاؤ. اخلاق، معاشرہ، عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. لوگ بے شک نماز سے مدد لیتے ہیں، لیکن اس نماز کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط طہارت ہے، اس طہارت کو لوگ صرف غسل اور وضو تک سمجھتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ بدن کی طہارت میں معاملات کو کتنا دخل ہے. کیونکہ جب بدن میں گندا خون دوڑے گا، آنکھ حرام کو دیکھنا چاہے گی، یہ بچانا چاہے گا، آنکھ اس سے بے قابو ہو جائے گی. یہ کہے گا کہ میں نظر کو ہٹانا چاہتا ہوں نامحرم سے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. ظاہر بات ہے کہ جب اس کی آنکھ کی باریک رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے تو یہ نامحرم سے نظر کو کیسے ہٹا لے. پورے بدن کے اعضاء حکم کے خلاف چلتے ہیں جب ان اعضاء کے اندر خون حرام دوڑتا ہے. اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. معاشرہ، عبادات اور اخلاق تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل انسان عمل کی مشین ہے. انسان عمل کی مشین ہے. میرے دوستو عزیزو، دنیا میں جیسے بھی حالات ہیں، ان سب حالات کا اسباب سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کرو. سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کرو. ان حالات کے اسباب اپنے اندر تلاش کرو، باہر نہیں. جو حالات کے اسباب باہر تلاش کریں گے وہ ہر قدم، ہر لمحہ اللہ سے دور ہوتے رہیں گے. اللہ سے دور ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ اصل کائنات وہ انسان کے باہر کی شکلیں نہیں ہیں. اصل کائنات انسان سے باہر کی شکلیں نہیں ہیں. اصل کائنات خود مسلمان ہے. اصل کائنات خود مسلمان ہے. اصل کائنات خود مسلمان ہے. باہر کی شکلیں اصل کائنات نہیں ہیں. تو فرماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے. مسلمان مخدوم ہے. مسلمان کے علاوہ جو بھی انسان یا حیوان یا جمادات اور نباتات، جو بھی کچھ انسان کے سوا ہے، چاند و سورج ستارے تک، سب کے سب اس کے خادم ہیں. سب کے سب صرف مسلمان مخدوم ہے. مسلمان مخدوم ہے. باقی مسلمان کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ انسانی شکلیں ہوں، چاہے وہ حیوانات کی شکلیں ہوں، چاہے وہ دریا، پہاڑ اور چاند و سورج کی شکلیں ہوں، خدا کی قسم سب کی سب مسلمان کی خادم ہیں. سب کی سب مسلمان کی خادم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جو میں عرض کر رہا. مسلمان مخدوم ہے اور ساری شکلیں اس کے لیے غلام اور خادم کی حیثیت رکھتی ہیں. سمجھتے تھے، لیکن یہ بات جب تھی جب مسلمان دعوت اور عبادت کو دونوں کو ان کے حق کے اعتبار سے جمع کرنے والا تھا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے نظام کائنات کو مسخر کیے ہوئے تھے. اس لیے سمجھتے تھے کہ دعوت الی اللہ یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، بشرطے کہ تم دعوت عبادت کو ایسے جمع کر لو جیسے ان کو جمع کرنے کا حق ہے. دعوت عبادت کو ایسے جمع کر لو جیسے ان کو جمع کرنے کا حق ہے. تو پھر ہم نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والے ہیں. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کا جو مقابلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، سب بات ہے. وہ مقابلہ جو ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان، اس کی بنیاد صرف مادہ ہے. اس کی بنیاد صرف مادہ ہے. ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ضروری بات.
اس وقت جتنے حالات ہیں مسلمانوں کے غیروں کے درمیان، اس کی بنیاد صرف مادہ ہے. مادہ یعنی مختلف قسم کے اسباب، یہاں تک کہ زمین اور وطنیت یہ بھی مادے کی ایک شکل ہے. میں صاف کہتا ہوں آپ سب سے، اس وقت مسلمان اور غیروں کے درمیان جو چیز بنی ہوئی ہے جھگڑے کی وہ مادہ ہے. تجارت مادے کی ایک شکل ہے، زراعت مادے کی شکل ہے، آمدنی مسلمان کی مادے کی ایک شکل ہے. وہ ٹیکس لگا دیں آمدنی پر، وہ کمانے مشکل کر دیں. جتنے بھی مسائل اس وقت غیروں کے درمیان میں ہیں وہ سارے مسائل مادی شکلوں سے متعلق ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور جب مسلمان کا مقابلہ غیروں کے ساتھ صرف مادی شکلوں کے اعتبار سے ہوگا تو مسلمان اس میں کامیاب ہو نہیں سکتا. جب مسلمان غیروں سے لڑے گا مادے کی بنیاد پر تو مسلمان کامیاب نہیں ہوگا. جب مسلمان غیروں سے لڑے گا مادے کی بنیاد پر تو مسلمان کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی کا راستہ اور ضابطہ مادہ نہیں ہے. اللہ مسلمان کو کبھی بھی مادی شکلوں میں مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں کریں گے. مسلمان اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو مسلمان غیروں سے اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. مسلمان غیروں سے دنیا بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر دین بچانے میں لگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بچا دیں گے، اور اگر دنیا بچانے میں لگا دین کو چھوڑ کر تو اس کے ہاتھ سے دین دنیا دونوں جاتے رہیں گے. اس کے ہاتھ سے دین و دنیا دونوں جاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی وعدہ نہیں کہ مسلمان مادے کی بنیاد پر اگر غیر سے مقابلہ کرے تو مسلمانوں کا ساتھ دوں گا. اللہ نے اس کا وعدہ کہیں نہیں کیا. سن رہے سو رہے، اس کا وعدہ اللہ نے کہیں نہیں کیا. اگر مسلمان غیروں سے مادے کی بنیاد پر لڑے تو کیا بتاؤں، ہائے ہائے، اللہ کے ماننے والے تو مسلمانوں کی جنت دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھ بھی ایسا سخت پردہ اور ایسی سخت رکاوٹ ہوگی کہ غیر جنت کی نعمتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ تو دیکھنے سے بھی محروم. اور یہاں مسلمان یہ چاہے کہ غیروں کی جنت ہمیں مل جائے. سوچے تو صحیح کتنی بڑی بے انصافی ہے غیروں کے ساتھ مسلمانوں کی. وہ تو وہاں ان کی ہمیشہ کی جنت سے کہ دیکھنے سے بھی محروم. سنو تو صحیح، مسلمانوں کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت، اغیار وہاں اس کو دیکھنے سے بھی محروم. اور یہاں مسلمان غیروں کی فنا ہونے والی جنت، غیروں کی فنا ہونے والی جنت اس کو چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں مل جائے کسی طرح. پھر اللہ کیسے کامیاب کر دیں گے؟ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. بجائے اس کے کہ مسلمان کوشش کر کے غیروں کو ان کی فنا ہونے والی جنت سے نکال کر اپنی باقی والی جنت کی طرف لے آتے، بلکہ اپنی جنت کو چھوڑ کر ان کی فنا ہونے والی جنت کو لینا چاہتے ہیں. جی ہاں، ان کی فنا والی جنت، اپنی باقی والی جنت کو چھوڑ کر غیروں کی فنا ہونے والی جنت کی طمع اور اس کی امید اور اس کی حرص مسلمان کے دل میں ہے. یہ اندر کا شعور ہے کہ مسلمان یہ تمنا کرتا ہے کاش جتنے ہتھیار اور مادی شکل ان کے پاس ہیں ہمیں مل جائے. مسلمانوں کو پھر دیکھو ہم کیسے اسلام قائم کرتے ہیں. اتنی حماقت کی سوچ ہے، جبکہ اسلام نہ کبھی حکام سے قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، مشاہدے کی چیز ہے. جہاں کے حکام کو اسلام کے قائم کرنے پر پورے اختیار حاصل ہے وہ بھی بیچارے بے اختیار ہیں، جی ہاں صاف بات ہے، وہ بیچارے بے اختیار ہیں.
ایک حکم بھی نافذ نہیں کر سکتے جب تک غیر ان کی اجازت نہ دیں. کیسی عجیب بات ہے. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان دعوت کو چھوڑ کر اللہ کی غیر مددوں کے راستے کو بند کیے ہوئے ہیں. تو جب مسلمان اس پر آ جائے کہ ہم غیروں سے کچھ نہیں چاہتے سوائے ان کی ہدایت کے، اور میں پھر اپنی بات دہراؤں گا شروع کی کہ مسلمان محسن بنے غیروں کے حق میں، مسلمان غیروں کے حق میں خود محسن بنے قبل اس کے کہ وہ تم پر احسان کر کے تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں. میں تو مصائب کو نعمت سمجھتا ہوں، میں تو مصائب کو نعمت سمجھتا ہوں، میں تو مصائب کو نعمت سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان کے اوپر غیروں کی طرف سے مصائب رہیں گے مسلمان غیروں کے درمیان فرق رہے گا، اور جب ہی ان پر احسانات کرنے لگیں گے تو پھر ان کے دین کو اختیار کر لیں گے. میں کیا بتاؤں، مسلمانوں میں ارتداد آتا ہی غیروں کے احسان کی وجہ سے، مسلمانوں میں ارتداد آتا ہی ہے غیروں کے احسان کی وجہ سے، مسلمانوں میں ارتداد آتا ہی غیروں کے احسان کی وجہ سے ہے. مسلمان کو کفر سے بچنے کے لیے دو کام تھے. ایک تو تم اپنے دین کی دعوت دیتے رہو تاکہ غیروں کی دعوت کو قبول نہ کرو، اور دوسروں پر احسان کرو تاکہ انہیں تم پر احسان کرنے کا موقع نہ ملے، وہ تمہارے احسان مند ہوں تم ان کے احسان مند نہ ہو. آپ دیکھو گے صحابہ کی ساری سیرت میں دو چیزیں ملیں گی، صحابہ کی ساری سیرت میں دو چیزیں ملیں گی، ایک غیروں کو دعوت اور دوسرے غیروں پر احسان. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، غیروں کی دعوت اور ان پر احسان. کیونکہ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر مسلمان غیروں کے ملک و مال کا حریص ہو جائے گا. پھر تو مقابلہ مادے کا مادے سے ہے کہ تم بھی یہ چاہتے ہو وہ بھی یہ چاہتے ہیں. جب دونوں دنیا کے طالب ہیں تو حق تو نہ ادھر نہ ادھر، سیدھی بات. یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر دعوت پر احسان پر آ جائے نا، اللہ تعالی اس پر غیر مدد لے آئیں گے. اس کو میں عرض کر رہا تھا، یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام کو انکار کر دیا، مقابلے پر آ گئے. اے اللہ اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر قضا ہو، تو عصر قضا ہو، اگر عصر کی نماز پڑھیں دشمن کا خطرہ ہے. کیونکہ زمانے نماز ایسی تو تھی نہیں کہ چند مسلمان پڑھ لیں تو لوگ کہ ہاں بھائی الحمدللہ نماز قائم ہے. چند مسلمان نماز پڑھ لیں تو مسلمان ایک کہتے ہاں جی اللہ کا شکر ہے اسلام قائم ہے. اس کو تو اسلام کا قائم ہونا کہتے نہیں کہ 10%, 15% دوسرے مسلمان نماز پڑھ لیں باقی مسلمان نماز چھوڑ دیں تو کہا جائے کہ ہاں اسلام قائم ہے. اس زمانے میں تو یہ بات تھی کہ 100% مسلمان نماز پر تھے، 100% مسلمان نماز پر. وہاں کافر اور مسلمان کی پہچان صرف نماز سے ہوا کرتی تھی. یہ تو ملے گا کہ کافر نے نماز پڑھ لی پھر بعد میں اسلام قبول کیا، یہ نہیں ملے گا کہ مسلمان نے نماز چھوڑ دی. وہاں ایسے نماز مجتمع تھے کہ ایک وقت میں دونوں کام کیسے کریں، نماز بھی پڑھیں اور مقابلہ، گھروں سے مقابلہ بھی ہے نماز بھی ہے. اس زمانے میں مسلمان اگر احتجاج بھی کریں گے تو نماز ضائع کر دیں گے. احتجاج میں سن بھی کیا کہہ رہا، احتجاج میں ایک نماز ضائع ہو احتجاج میں اللہ تعالیٰ غیروں کے حوالے کر دیں گے.
مسلمان اسی کو جہاد سمجھتا رہے گا کہ جب ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے کہ اچھا اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو مگر اللہ کا حق ضائع کر کے، اللہ کا حق ضائع کر کے. میں آپ سے سچی بات بتا رہا ہوں، مسلمان اللہ کے حق کو ضائع کرنے کے لیے اگر کوشش، اللہ کے حق کو ضائع کرنے کے ساتھ اگر کوئی بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کوشش میں ناکام ہوگا. کیونکہ میں عرض کر چکا کہ اگر اللہ کا حق مارا جا رہا تو وہ دونوں طرف مادہ ہے. وہی ملک و مال چاہتے ہیں، آپ بھی ملک و مال چاہتے ہیں، وہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ ملک و مال. آپ بھی کیا چاہتے ہیں؟ ملک و مال. معاملہ دونوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد نہ ادھر نہ ادھر. کیوں؟ اس لیے دونوں طرف مادہ ہے تو حق کسی طرف بھی نہیں ہے. سوچو تو صحیح، جو اللہ کا حق مار دیں وہ بندوں سے اپنے حقوق کیسے لے لیں گے؟ جو اللہ کی مانگ نہ پوری کرے وہ اپنی مانگ بندوں سے پوری کیسے کرا لے گا؟ میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں. کتنی نمازیں ضائع ہو گئی، کتنی نمازیں ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے وقت کی آخری بات یہ تھی کہ جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ نماز چھوڑنے کے بعد مسلمان غیروں سے اپنا حصہ کیسے لے لے گا؟ اپنا حصہ کیسے لے لے گا؟ کتنی نمازیں ضائع ہوں گی، کتنی نمازیں ضائع ہو رہی. میں کیا بتاؤں. اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے ہم مظلوم ہیں، اور جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. اللہ کی مدد آئے گی نہیں. تو میری بات سے تعجب ہو رہا ہوگا، حالانکہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو میری بات سے حیرت کر رہے ہوگے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. اللہ کی مدد آئے گی نہیں. جب تک مسلمان اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہے گا؟ مظلوم. اللہ کی مدد آئے گی نہیں. جس دن مسلمان اپنے آپ کو ظالم کہہ دے گا نا اسی دن مدد آ جائے گی. اسی دن مدد آ جائے گی. جس دن مسلمان اپنے آپ کو ظالم کہہ دے گا اسی دن مدد آ جائے گی. مسلمان اپنے آپ کو جب تک مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا غلط خیال یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے. وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے. غلط خیال ہے. بات اصل یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ظالم ہے، اس وقت تک مسلمان ظالم ہے جب تک یہ اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے. احکام توڑنے کی وجہ سے حالات آتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے مظلوم اپنے آپ کو کہنا غلط ہے. مظلوم وہ ہوتا ہے جو حکم پورا کرنے کے بعد ظلم کیا جائے. مظلوم کون ہوتا ہے؟ جو حکم پورا کرنے کے بعد ظلم کیا جائے، اس کو مظلوم کہتے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو اپنے مخلوق کے درمیان تو مظلوم سمجھتا ہے لیکن اپنے اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے مسلمان اس پر آئے کہ میں اپنے اللہ کے درمیان ظالم ہوں، تب پتہ چلے گا کہ آپ مظلوم ہیں یا ظالم ہیں. جب تک مسلمان اپنے اللہ کے درمیان کے امور پر غور نہیں کرے گا، اپنے اللہ کے درمیان جو احکام اور جو اللہ کے درمیان احکام ہیں ان احکامات کے توڑنے کو نہیں سوچے گا کہ میں نے کتنے احکام توڑے ہیں، یہ اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا رہے گا. سوچو تو صحیح. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد سب سے اعلیٰ نماز کس کی؟ ابوبکر صدیق. سب سے اعلیٰ نماز، سب سے اعلیٰ ترین نماز
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر جب نماز پوری کر لیا کرو اور ساری اعمال سے سارے نماز کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ اور ساری دعائیں اور درود سے فارغ ہو جاؤ، سلام پھیرنے سے پہلے یہ کہنا ظلمت نفسی ظلمن کثیر، ظلمت نفسی ظلمن کثیر، یہ آخری دعا نماز کی، اللہ اکبر، یہ نماز کی آخری دعا ہے، یہ دعا کسی گناہ کے کرنے پر نہیں، یہ دعا کسی گناہ کے کرنے پر نہیں کہ آدمی گناہ کر کے کہے ظلم نفسی ظلمن کثیر، اعلیٰ ترین نماز کے بعد کی یہ دعا ہے، اعلیٰ ترین نماز کے بعد کی یہ دعا، میری بات توجہ چاہتی ہے، اعلیٰ ترین نماز کے بعد کی یہ دعا ہے، اعلیٰ ترین نماز کے بعد کی یہ دعا ہے، ظلمت نفسی ظلمن کثیر۔ سب سے اعلیٰ نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر کہہ رہے میں نے ظلم کیا اور بڑا ظلم کیا، اور یہاں مسلمان نماز چھوڑ کر بھی کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اپنے آپ کو ظالم کہنے کو تیار نہیں، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، وہ اعلیٰ نماز پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں۔ پہلے صحابہ کی طرح مظلوم بنو، پہلے صحابہ کی طرح مظلوم بنو، سب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان، پھر مسلمان مظلوم ہوگا، اس لیے کہ جب تک اللہ کے احکام پر نہ آوے مسلمان اس وقت تک ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ مظلوم ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام پورے کریں اور پھر اغیار ان کو ستاویں، اصل بات یہ ہے ہم اللہ کے احکام کے توڑنے کی وجہ سے جو اللہ تعالی ہمارے نقشے غیروں کے ذریعے توڑوا رہے ہیں، ہم اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بس یہ غلطی ہے، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہوا کہ مسلمان ظالم ہوا مظلوم ہوا؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے، اس نے معاملات میں حکم توڑے، قانون سخت آ گیا، اس نے زکوٰۃ چھپائی، وہاں جی ایس ٹی لگ گئی، ہاں سوچو کیا لگ گئی، سوچو تو صحیح، تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی روک لی، ایک زکوٰۃ کی مقدار کے مقابلے میں ٹیکس کتنے زیادہ ہیں، ٹیکس کتنے زیادہ، پہلے مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، غیر سے ٹیکس لیا کرتا تھا، اس زمانے کا مسلمان زکوٰۃ بچاتا ہے، غیر اسے ٹیکس لیتے ہیں، دیکھو ایک چیز اٹھا کے دیکھ لو، کمانے میں خرچ کرنے میں ہر چیز میں دیکھ لو، مسلمان چاہے اپنے اعتبار سے چلنا، اللہ کا اعتبار سے چلنا نہیں چاہتا، جب اپنے اعتبار سے چلے گا تو جو حالات آئیں گے وہ حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، اگرچہ غیر اس میں ذریعہ بن جائیں گے، تو بیچارے ذریعہ بنے ہیں حالات کے آنے کا، میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں، اغیار ذریعہ ہیں حالات کے آنے کا، اغیار ذریعہ بنے ہیں حالات کے آنے کا، اصل سبب اغیار نہیں ہے، اصل سبب مسلمان خود ہے۔ وہاں سے فرماتے تھے اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا، اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا، سارا باطل ایک وقت میں جمع ہو جائے، خدا کی قسم ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم یہ سوچ رہے کہ مسلمانوں کو غیر فرائض سے روک دیں گے، اسلام کا نقصان مسلمان سے ہے، غیروں سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی تاریخ میں کہیں ثابت ہی نہیں کہ اسلام کا نقصان غیروں سے ہوا ہو۔ ہاں یہ تو بہت ملے گا کہ اسلام کی وجہ سے غیروں کا نقصان ہوا، یہ تو خوب ملے گا، اسلام کی وجہ سے غیروں کا نقصان تو خوب ملے گا، سارے غزوات میں ساری تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی زمانے میں اسلام کا نقصان غیر سے ہوا ہو، پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہے، دیکھ لو اٹھا کر، یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی ناواقفیت اور
مسلمانوں کی نادانی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو نقصان غیروں سے پہنچ رہا ہے. کبھی بھی نہیں. جو چیز غیروں کے نفع کی ہے اس کو غیروں سے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو چیز غیروں کے نفع کی ہے نا. اسلام تو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے نا. اسلام تو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. پھر اسلام کو غیروں سے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ان کے نفع کے لیے ہے. ہائے ہائے بہت آسان تھا معاملہ اگر یہ رات سمجھ میں آ جاتا کہ مسلمان اپنے آپ کو ظالم کہہ لیتا. اور جب تک اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا نا غفلت میں رہے گا کہ جی ہم مظلوم ہیں. تم مظلوم ہو تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ گئی ابھی تک؟ حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. جتنا تیزی کے ساتھ رات کا سفر دعاؤں کا مظلوم کی دعا آسمان کی طرف کرتی ہے اتنی تیزی سے کوئی آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جاتی. ہم یاد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا کہ دعوت عبادت ان دونوں کا جمع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ایک دم لے آئے گا. یوشع بن نون نے کہا اے اللہ ہم بھی معمور ہیں اور یہ سورج بھی معمور ہے. اسے حکم ہے ہمیں روشنی پہنچانے کا, ہمیں حکم ہے تیری عبادت کا, اور ہمیں حکم ہے دعوت کا. ہم نے دونوں کو جمع کیا ہوا ہے. اب اگر نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ اور دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ. جی ہاں, ایک چھوٹی سی جماعت کے عصر کی نماز پڑھنے کے انتظار میں سورج کو رکنے کا حکم دے دیا. اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے تاکہ ہم عصر پڑھیں پھر سورج غروب ہو. اللہم احدث روایت میں اے اللہ سورج کو یہاں روک دے. تو رک گیا سورج, ٹھہرا ہوا ہے سورج. اللہ اکبر. کہاں یہ مسلمان نماز کے لیے سورج کو روکتا تھا؟ کہاں یہ مسلمان نماز کے لیے سورج کو روکتا تھا؟ آج مسلمان کہے کہ غیر ہمیں نماز سے روک رہے. ارے سوچو تو صحیح, غور تو کرو. کہاں یہ مسلمان نماز کے لیے سورج اللہ روک دے اس کو, ہمیں اثر پڑنی. کہاں یہ مسلمان نماز کے لیے سورج کو روک لے, اور کہاں آج مسلمان بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے بس کو بھی روک سکتا کہ بس والے سے کہتے رک جاؤ نماز پڑھ لیں. ہمارے صاحب کا محفوظ کہ دعوت عبادت کو جب تک مسلمان جمع کرنے پر نہیں جمع ہوگا اجتماعی طور پر, نظام کائنات اس کے لیے مسخر نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں, اتمام حجت کے بغیر مدد نہیں. دعوت کے بغیر اتمام حجت کہتے ہیں ذمہ داری کا ادا کرنا. ذمہ داری کا ادا کرنا اتمام حجت ہے. ذمہ داری کو ادا کرنا, ذمہ داری کا ادا ہونا یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. یہ اخبار رسائل اور آج کل کے چینل اور دنیا جہان کی خرافات جس کے زمانے کے مسلمان دین کی باتوں کو پھیلانے کو اجر و ثواب سمجھ رہے ہیں, نہ یہ اجر و ثواب کا راستہ ہے اور نہ اس پر کوئی اجر ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے. اس لیے کہ یہ راستے مجاہدے کو ختم کرنے والے ہیں, کیونکہ جو عمل بھی خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں خلاف سنت تو نماز مردود ہے. آپ نماز پڑھیں سنت کے خلاف تو یہ نماز مردود ہے. آپ نماز پڑھیں خلاف سنت تو یہ نماز مردود ہے, کیونکہ اللہ کے یہاں صرف وہ عمل مقبول ہوگا جو عمل سنت کے مطابق ہے. جو عمل جی ہاں صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ ہے نماز. اس نماز کا حکم ہے, اس نماز کا
حکم ہے کہ نماز کو سنت کے طریقے پر لاؤ. میں نے عرض کیا کہ جب عبادت سنت سے ہٹ کر قابل قبول نہیں ہو سکتی تو اگر لوگوں کو دین کی دعوت، دین پر لانا یہ سنت سے ہٹ گیا تو اللہ کے یہاں کیسے قابل قبول ہوگا؟ تو سوچنے کی بات ہے. اس زمانے میں لوگ خیر کی باتوں کو پھیلانے کے لیے اپنی ذات کو استعمال نہیں کرتے بلکہ آلات و ذرائع استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کا طریقہ ہے. راہ خود چل کے جا کر دعوت دینا یہ اس زمانے کا طریقہ ہوگا جس زمانے میں آلات اور ذرائع نہیں تھے. یہ مسلمان کی غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مسواک کا کوئی بدل قیامت تک نہیں آ سکتا اور آپ کے استنجے کے طریقے کا متبادل قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ جس طرح آپ نے استنجا کیا ہے بس وہی ایک طریقہ استنجا کرنے کا ہے. یہ نہیں کہ آپ جس طرح چاہیں استنجا کر لیں. لو جب آپ کے استنجے کی لائن کی سنت کا متبادل نہیں تو آپ کے دعوت اللہ کا متبادل کیسے لاؤ گے؟ کیوں بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں. جب آپ کے طریقے استنجے کا کوئی متبادل نہیں تو آپ کے طریقے دعوت کا متبادل ہوگا؟ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا. اس زمانے کا مسلمان بیچارہ امر معروف و نہی عن منکر ان دونوں فریضوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. ان دونوں فریضوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں فریضے کسی اخبار کی کٹنگ یا کسی اخبار کے کالم سے ادا نہیں ہوں گے. یہ دونوں فریضے مختلف قسم کے آلات اور ذرائع سے عوامر نواہی کے کو پھیلانے سے یہ دونوں فریضے ادا نہیں ہوں گے. اس طرح نماز کا پڑھنا اپنے جسم کے مخصوص استعمال کے اعتبار سے نماز کا ادا ہونا ہے. اسی طرح لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات پر لانا اس محنت کا نام امر معروف و نہی عن منکر ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں مسلمان جو عملی سرمایہ ہے یہ تو خرچ ہو رہا ہے دنیا کے لیے، تھکنا دنیا کے لیے، سوچ فکر 24 گھنٹے کی دنیا. رہا دین کہ وہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں سے دیکھ لو. کتابوں کے اندر دین کا ہونا دین کی تحریک نہیں ہے. کتابوں میں دین کا ہونا دین کی تحریک نہیں ہے. کتابوں میں دین کا ہونا یہ دین کی باتوں کی تحریر ہے. دین کی باتوں کی تحریر ہے، تحریک نہیں ہے. مجاہدہ جو ہے وہ تحریک ہے. قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ قدم کا بھی استعمال ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی بھیجے، دحیہ کلبی اور شجاع بن وہب. کسرا کو خط دے کر اس نے تحریر پھاڑ دی. فرمایا آپ نے تحریر نہیں پھاڑی، اپنا ملک پھاڑ لیا. سارا ملک کسی پر تباہ ہو گیا، ساری بادشاہ کسی پر ختم ہو گئی. یہ آپ کی تحریر کو اس نے پھاڑ دیا. اندر کیا بات ہے کہ اندر بات یہ ہے کہ جن اعمال کو کرتے ہوئے صحابہ اس دعوت کو لے کر گئے اللہ نے اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر ملک کو فتح کر دیا. اس زمانے میں لوگوں نے سارے دین کو ڈال دیا مشینوں پر. خود مسلمان استعمال دنیا کے لیے اور تھوڑا سا مال خرچ ہو جائے دین کی اشاعت کے لیے، اس سے دین پھیلے گا نہیں. امت بہت غفلت میں ہے. امت میں آپ کو حج کی بات نقل کرتا ہوں. فرماتے تھے یہ جتنے واعظ اور تقریریں ہیں نا ان سب کی حیثیت ایسی ہے، ان سب کی حیثیت حج کی بات سنو. فرماتے جتنے واعظ اور تقریریں کرتے ہیں نا لوگ ان سب کی حیثیت ایسی ہے جیسا مین روڈ پر بھینس آ کر کھڑی ہو گئی درمیان میں. ادھر بھی 50 گاڑیاں ادھر بھی 100 گاڑیاں، سب ہارن دے رہے، سب ہارن دے رہے، ساری گاڑیاں چیخ رہی. بھینس کو کچھ پتا نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں، پتا نہیں. اور سارا ٹریفک جام، سارا ٹریفک جام. جب بہت دیر ہو گئی
تو ایک گاڑی والے کو خیال آیا کہ اسے متوجہ تو کرو. اس نے گاڑی آگے لے جا کر ہلکی سی اس کی ٹانگ پر لگائی تو اس نے گھوم کے دیکھا شور. تو پھر حج کے بیان میں ہے کہ اب پتہ چلا اسے کہ سارا شور میرے لیے ہو رہا تھا. سارا شور حضرت فرماتے تھے کہ تم مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ایک آدمی کو نماز کے لیے تیار کر کے لے آؤ گے, اس سے نماز ادا کرا لو گے تو گویا تم نے نہی منکر کا حق پورا یعنی حکم پورا کر دیا. ایک نماز چھوڑنے والے کو نماز کی ادائیگی پر لے آئے, یہ ہے امر معروف. اور یہ ہے نہی منکر کہ اسے منکر کے ماحول سے نکال دیا تم نے, کیونکہ نہی منکر کا مطلب ہے مسلمان کا معروفات پر آ جانا, کیونکہ منکر سے آپ نہیں روکیں گے, منکر سے آپ نہیں روکیں گے, منکر سے تو معروفات روکیں گے. منکر سے کون روکے گا؟ معروفات روکیں گے منکر سے. آپ لا کہتے رہیں یہ مت کرو یہ مت کرو, لوگ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ان کے اعضاء معروفات پر کے اعتبار سے استعمال نہ ہو اس وقت تک منکرات ختم ہو ہی نہیں سکتے. منکر سے روکنے سے ختم نہیں ہوتا, بلکہ منکر معروفات کے کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. کتنی آسان بات ہے, کتنی آسان بات ہے کہ منکرات سے کون روکیں گے؟ معروفات روکیں گے. منکرات سے معروفات روکیں گے. تم ایک آدمی کو معروفات پر لے آؤ, وہ منکر خود چھوڑ دے گا. اصل میں عمل معروف اور منکر کی عملی محنت شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے بدن کے استعمال منکرات سے ہٹ کر معروفات کی طرف آ جائے, اسی سے منکرات ختم ہو جائیں. لیکن اس زمانے میں یہ دونوں چیزیں محض تحریر کفی کی نظر ہو کر رہ گئے. یہ دعوت کی نقل و حرکت امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل کا نام ہے. اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اس رخ پر چلیں, ہم اس رخ پر چلیں. اسی پر ساری امت کو ان اعمال کی طرف اس یقین کے ساتھ متوجہ کرو, اس یقین کے ساتھ اعمال کی طرف متوجہ کرو کہ مسلمان عوامر کی ادائیگی پر آ جائے. پھر جب اغیار مقابلہ کریں گے تب یہ مظلوم ہوگا, پھر یہ مظلوم ہوگا. اللہ کا حکم توڑ کر مظلوم نہیں ہو سکتا, اللہ کا حکم توڑ کر مظلوم نہیں ہو. صرف حالات کی وجہ مسلمان مظلوم ہو جائے ایسا نہیں ہے, بلکہ اپنے اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم یقین کر لے. اسی بات کو لے کر انشاءاللہ پھرنا ہے. بس عزم کرو, ارادے کرو, اپنی ذات سے کرنا ہے اور امت کو سمجھا کر اس پر لانا ہے. ہمت کر کے فرماؤ اس کے نقد کون تیار ہے؟ جو علماء ماشاءاللہ سال پورا کر چکے ہیں یہاں, وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے آپ کو عرب کے سال کے لیے پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں, عرب سال کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں سے فراغت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علوم دیوبند سے فراغت ہے. اللہ قبول فرمائے. عرب سال کے لیے اور فرمائے عرب سال کے لیے. وہ علماء جن کا سال ہندوستان میں ہو گیا وہ عرب سال کے لیے فرمائے. جی, اور کون کون ہیں علماء جو یہاں سال لگا چکے ہیں؟ ہمت کر کے فرماؤ, اور فرماؤ, اور فرماؤ. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں, جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. کہاں ہیں علماء حضرات؟ جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 میں لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جی بھائی فرمائے کری اللہ صاحب فرمائے. کیا سوچ رہے فیصلے کرو یا زیادہ کا اظہار کرو. جی بھائی کیا خرچ ہے؟ کھلا خرچ ماشاء اللہ, اللہ کو بول فرمائے. جی وہ کہاں سے بھائی؟ جموں سے. خرچ